اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین محترم، شب برات کی اس مقدس رات کے فضائل و صفات شاید ہی دنیا کا کوئی فرد کر نہیں سکتا، لیکن تبرکاً حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ دیر خدا کے گھر میں بیٹھیں تو شب برات کی فضیلت سننے سے پہلے نعت پاک کے ایک دو چار اشعار سماعت فرمائیں. ہے چمن ہی چمن مدینے میں ان کی دیکھو پابند مدینے میں. ہے چمن ہی چمن مدینے میں ان کی دیکھو پابند مدینے میں. خاک طیبہ کا دو کفن مجھ کو، خاک طیبہ کا دو کفن مجھ کو کر دو دفن مدینے میں، مجھ کو کر دو دفن مدینے میں. اہل دل کو نصیب ہوتا ہے، اہل دل کو نصیب ہوتا ہے. عشق کا پیرہن مدینے میں اہل دل کو نصیب ہوتا ہے، اہل دل کو نصیب ہوتا ہے. عشق کا پیرہن مدینے میں. آرزو ہے یہ قلب زاہد کی، آرزو ہے یہ قلب زاہد کی. خاک کا ہو کفن مدینے میں، آرزو ہے یہ قلب زاہد کی. خاک کا ہو کفن مدینے میں. ہے چمن ہی چمن مدینے میں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز سامعین محترم، طویل گفتگو میں گئے بغیر بس آپ سے اتنا عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو احسان فرمایا ہے، یقیناً اس احسان کا بدلہ اگر اللہ پاک ہم میں سے ہر فرد کو 1000 نہیں 10,000 سال کی زندگی بھی عطا اگر کر دے، ایک لمحے کا احسان بھی ہم رب کا ادا نہیں کر سکتے. ایک لمحے کا. کیوں؟ اس کے بعد کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. الحمدللہ آج بھی ان بندگان خدا نے روزے کا اہتمام کیا اور بندگان خدا کل بھی روزے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. رمضان المبارک کا وہ مہینہ جہاں مکمل مہینہ تو آپ کو روزہ رکھنا فرض ہے، کسی اعتبار سے رخصت نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے.
رمضان کا ایک مہینہ روزہ نہیں، اگر سال بھر بھی اگر روزہ رکھتے رہیں، سال بھر رات بھر قیام کریں اور دن میں روزہ رکھیں اور اپنی ساری دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بلکہ ایک ایک سیکنڈ کو خدا کے ذکر کے بغیر گزار دیں، اس کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے بھی رب کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، رب کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ کسی جامع نظامیہ کے کسی عالم کا قول، یہ کسی اور دارالافتاء کے مفتی کا فتویٰ نہیں، خود خدا کا قرآن کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ لوگوں، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں تم اس کو جمع نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ اپنے ہاتھ میں کچھ ریتی لے لیں، اب ان ریتی کے دانوں کو ایک ایک کر سکتے، ایک ایک جما سکتے، تو معلوم ہوا کہ رب کی نعمتوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے۔ جب جمع نہیں کر سکتے تو کاؤنٹنگ مشکل، جب کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے تو پھر ریت کا وزن کیسے بتاؤ گے؟ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو ہم پر رحمت کی چادر کو تنایا ہوا ہے، جو ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے رہا ہے، جہاں ہم جھوٹ پر جھوٹ، غیبت پر غیبت، ظلم پر ظلم، نہ پڑوسیوں کا ہمیں کوئی اعتبار ہے، نہ بھائی بہنوں کا کوئی اعتبار ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی بھی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، ماں باپ کو جھڑکی دیتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کہاں سے رب کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہوگی؟ جب ہمارے یہ اعمال ہوں تو میں نے بارہا کہا ایمان والو، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، ممبر رسول کے بازو کڑے رہ کر کہہ رہا ہوں خدا کے گھر میں اور اس متبرک شب میں، یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، جو اولیاء اللہ اپنی مرقدوں میں رہ کر ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات بھر عبادت کی، جہاں تک کہ آپ کے نبوت والے قدم پر ورم آ جاتا، پیر پھول جاتے، پھر سجدہ کرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا سجدہ طویل ہو جاتا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، زمین پھٹ جاتی اور پتھر نمودار ہو جاتے۔ تو بتاؤ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات بھر سجدہ کیا تو صرف رب کی پاکی ہی بڑائی بیان نہیں کی، بلکہ رب سے مانگا، کیا مانگا؟ اپنی ازواج مطہرات کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اگر مانگنا ہوتا میرے نبی رب کی بارگاہ میں صرف اپنی نبوت والی آنکھوں کو اٹھا دیں، اپنی نبوت والے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا دیں، ابھی زبان سے کچھ نہ کہیں، اس سے پہلے رب عطا کر دیتا۔ اگر نبی مانگنا ہوتا تو حسین کو میدان کارزار میں شہید ہونے سے بچاتے۔ اگر نبی اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے اگر مانگنا ہوتا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زہر دے کر مارا گیا اس سے بچا لیتے۔ کیوں؟ یہ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں، آج نبی کی بات آتی ہے تو اعتراضات ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سب ایک سیاسی ہے، فلاں ہے۔ سیاست تم کرتے ہو، یہ سیاست ہے لیکن پاک ہے، شفاف ہے، جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھایا آج تک، نہ قیامت تک کوئی اٹھائے گا۔ تو بتاؤ نبی نے کس کے لیے مانگا؟ اے نادانو، اپنے ذہنوں کو کھولو، ہر سال تمہیں یہ لیلۃ البرات نصیب ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب 14 شعبان کا سورج غروب ہو،
15ویں شعبان کی چاندنی پھیل جائے، خدا رب العالمین ندا دیتا ہے، اے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بتاؤ ہم کتنا مانگتے ہیں؟ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، بار بار کچھ کہنے کے الفاظ ضرورت نہیں ہے، اندازہ کیجیے آپ ہم کتنا مانگتے ہیں رب سے۔ جی ہمارے پاس تو صرف تصور آج تک بھی یہی ہے کہ جاگنے کی رات ہے۔ ارے بابا آپ تو ہر رات جاگتے ہیں، سال کے 365 راتیں آپ جاگتے ہیں، یہ جاگنا مراد نہیں ہے۔ آپ ایک منٹ بھی سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک دعا بھی اگر مانگ لیں، یقیناً آج کی رات اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرنے والا، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، کسی اور کا وعدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی ہم دور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو روتے، جو مانگتے، اپنے ازواج مطہرات، اپنی بیویوں کے لیے نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا۔ اے ایمان والو قربان جاؤ اس تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جس نے ہم گناہ گاروں کو یاد کیا، ہم گناہ گاروں کو یاد کیا، نبوت کا تاج پہنایا جا رہا ہے، رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر کہتے ہیں ربی حبل امتی، ربی حبل امتی۔ معراج کی رات ہے، عرش اعلیٰ پر انعامات و اکرامات کی بارش ہو رہی ہے، اپنے سر انور کو جھکا کر رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، مولا میری امت کا کیا حال ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو بتاؤ جہاں نبی ہمارے لیے روئے تو کیا ہم اس نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل بھی نہیں کر سکتے؟ آپ کو تو نہیں بتایا جا رہا نا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے رو رو کر دعائیں کرو، اپنے ماں باپ کے لیے کرو، ارے تم اپنے لیے کر لو، مگر کم سے کم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو۔ جیسے آج کا دن جو عظیم المرتبت، عظیم المقدس رات دن ہمیں جو نصیب ہوا ہے، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ میں کھل کر کہوں گا، میں نے سوشل میڈیا پر بھی کہا ہے، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کی جادوگری کا کوئی خوف نہیں ہے، کسی سفلی عامل کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے، کوئی سفلی عامل، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا کالے سے کالا جادوگر جہنم رسی تو ہو جائے گا، لیکن میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کپڑے کا تاگا بھی جدا نہیں کر سکتا۔ بدن پر جو کپڑا ہے میرے، اس کپڑے کا تاگا بھی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ یہ گناہگار آنکھوں سے میں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں، جب تک خدا نے نہیں چاہا کسی کو موت نہیں آئی، جب خدا چاہا تقدیر لکھی گئی، موت کا وقت ہوا، ملک الموت کی آمد ہوئی، سیکنڈ پر ہزاروں بڑے بڑے سرجن کو، ڈاکٹر نرس نہیں، سرجن کو لگاؤ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ بچ نہیں پاتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے، پہلے عورتوں کا ہم نام سنتے تھے کہ عورتیں جایا کرتی ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، معلومات نہیں ہوتے، جاتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آج تو جادوگروں کے پاس، سفلی عاملوں کے پاس مرد حضرات کو دیکھا جا رہا ہے، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، قابل، کوالیفیکیشن رکھنے والے۔ تو خدا را آج کی رات رب العالمین ندا دے رہا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، عمر میں درازی چاہتا ہے، آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رہنا چاہتا ہے۔ مانگ بندے، مانگ، کب تک مانگنا ہے؟ فجر ہونے تک میں دیتا رہوں گا، فجر ہونے تک میں دیتا رہوں گا، تو لینے پر تھک جائے گا۔ اس لیے عاشق رسول نے کہا رحمت کا دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ مانگنے کی صلاحیت پیدا کیجئے ایمان والو۔ یہ دنیا کچھ نہیں دے سکتی، یہ دنیا کچھ نہیں دے سکتی، یہ دنیا لینے والی ہے، چاہے آپ ہو یا میں، آپ ہو یا میں، دینے والے نہیں ہیں، لینے والے ہیں۔ ہم دے کر احسان کرتے ہیں، وہ دے کر بھی بھول جاتا ہے۔
مگر پھر بھی ہم دور ہیں. ہم دیتے نہیں لیتے ہیں. کیسے؟ انتقال ہوتا ہے. میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا نا, انتقال ہوتا ہے, سوٹ بوٹ پہنتے ہیں. اب میں لباس زیب تن کیا ہوا ہوں, آپ میرے جسم پر رکھیں گے, میں مرا تو اب اسی حالت میں اگر میری روح قبض ہو جائے, ملک الموت میری روح قبض کر لے ابھی اسی وقت, تو کیا تم میں سے کوئی ایسا محبت کرنے والا ہے جو اس عمامے کو میرے سر کا تاج بنا کر رکھے, اس جبے کو نبی کی سنت پر جو پہنا جاتا ہے کیا میرے کفن میں رکھ دو گے؟ کوئی نہیں رکھتا, سب اتار لیتے ہیں. بس وہ 2 گز کفن میں کفنا کر شہر خموشہ لے جایا جاتا ہے. خدا را ایمان والو, یہ وہ رات ہے جہاں رب العالمین مغفرت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یوں تو ہر رات اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے, میں ہر رات تمہارے قریب ہوں, ہر وقت تمہارے قریب ہوں. صرف رات اور دن نہیں, بلکہ یہاں تک بتلایا گیا کہ میں میرے بندے کے قلب پر, اس کے دل پر دن بھر میں 24 گھنٹوں میں 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہوں. 24 گھنٹوں میں 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہوں. تو مگر پھر فائدہ کیا ہو رہا ہے جب رب العالمین کی نظر پڑ رہی ہے, مگر ہم مائل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیٹ میں جو نوالا جا رہا ہے اس کو پہلے پاک کر لیں, اس کو پہلے پاک کریں ہر اعتبار سے. اللہ معاف کرے, میں کسی پر طنز نہیں کرتا کہ کوئی حرام کھا رہا ہے, کیونکہ جھوٹ, غیبت, چغلی, ظلم, زیادتی, حق تلفی, یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اتنی پیدا ہو گئی کہ ہمارا دل بالکل بلاک ہو چکا ہے, کالا ہو چکا ہے. بلاک ہوتے ہوتے بالکل بلاک ہو گیا ہے, بند ہو گیا ہے. یعنی چکنا گھڑا ہے, چکنا پتھر ہے, اس پر آپ پانی ڈالتے جائیں, ڈالتے جائیں, ڈالتے جائیں, پانی نظر ہی نہیں آتا. پھر دیکھو وہی سوکھا پتھر نظر آتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے دل ناپاک ہو چکے ہیں, گناہوں سے زنگ آلود ہو چکے ہیں. تو خدا را ایمان والو, آج کی اس مقدس رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. میں بارہا کہتا ہوں, مجھے نہ انتظامی کمیٹی سے کوئی واہ واہ کے الفاظ سننا ہے, نہ سامعین سے کچھ الفاظ واہ واہ کے مجھے سننا ہے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ان الفاظ پر خدا اس کا رسول راضی ہو جائے, چونکہ راہ راست بتانا یہ مقصد ہے. جامعہ نظامیہ سے جو بھیک ملی ہے علم کی, اس بھیک کا واسطہ کہ میں حق گوئی کے لیے اپنی زبان کو کبھی نہ روکا, نہ اپنے قدموں کو کبھی روکا, نہ روکوں گا. تو لہذا چاہیے کہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کے لیے آج کی رات توبۃ النصوحہ کر لیں. سال گزشتہ شب برات ہم نے کیسی گزاری آپ بہتر جانتے ہیں. بہرحال حالات کے اعتبار سے ابھی بھی کئی مقامات پر پروگرام ملتوی ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے, ذکر خیر کے لیے ہمت کی. الحمدللہ ہم محکمہ پولیس کا بھی ہم ساتھ دیتے ہوئے اور حکومت کے گائیڈ لائنس کو بھی پیش نظر رکھ کر ہم کام کر رہے ہیں. اور میں نے معراج کے موقع پر بھی کہا تھا کہ یہ متبرک راتیں کوئی تقاریر کی رات نہیں ہے, بس کچھ دیر بیٹھے ذکر خیر کرے اور فضیلت کو سن لیں, اس کے بعد اپنے اپنے اعتبار سے انفرادی طور پر عبادت اور ریاضت کر لیں. تو بہرحال آپ تمامی حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ آج کی رات کو غنیمت جانیں. الحمدللہ اتنے سکون و اطمینان کے ساتھ آپ جو بیٹھے ہیں نا, یہ بیٹھنا آپ کا ضائع نہیں ہوگا. کل میدان محشر میں یہی چاندنی پاٹ, یہی غالین, یہی پتھر, یہی در و دیوار ہمارے لیے گواہ بن جائیں گے, ہمارے لیے گواہ بن جائیں گے, بلکہ ہماری مغفرت کے لیے دعا بھی کریں گے. بہرحال نفل نماز کے ذریعے, توبہ و استغفار کے ذریعے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے اس رات کو روشن کریں. نہ جانے پھر اگلی رات ہمیں یہ نصیب ہو یا نہ ہو. اب جیسے صلاۃ تسبیح کی نماز کا جو مسئلہ ہے, بڑے ہی اس کے ساتھ اس رات میں اہتمام کیا جاتا ہے, تو نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی. جیسے اس لیے آپ کو سورہ یاسین کے بعد جو نماز پڑھائی گئی, شاید نوجوان بھائی پہلی بار اس منظر کو دیکھا ہوگا, لیکن یہ بزرگان دین کا طریقہ کار تھا. مجھے حالت نماز میں مجھے خیال آیا, اس لیے میں نے انتظامی کمیٹی کے سامنے بات کو رکھا, اور اسی اعتبار سے الحمدللہ ہمارے پاس سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہوئی. الحمدللہ یہ معصوم بچے بھی پڑھے ہیں, ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں مگر اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمت تو کی ہے, انشاءاللہ یہی بچے کل
اگلے صف کے مصلی ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہی معصوم نونہال بچے اگر ان کی صحیح تربیت کریں تو یہی امامت کے مصلی پر کھڑے ہو سکتے ہیں، شرط ہے کہ ہم ان کی ہمت افزائی کریں۔ یقیناً اگر ان سے کچھ کوتاہیاں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ تو بہرحال صلاۃ التسبیح کی نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر الگ الگ پڑھنا ہے، نفل نماز کی جماعت سے اجازت نہیں ہے۔ اگر آج تک ہم نے پڑھ لیا ہے تو وہ الگ صورت ہے، سوائے رمضان المبارک میں نماز تراویح کے علاوہ تہجد، ان دو نمازوں کے علاوہ کسی اور نفل سنت نماز کے لیے جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ صلاۃ تسبیح کی نماز کا طریقہ آپ سن لیں۔ صلاۃ تسبیح کی نماز میں 4 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، 2 رکعت کے ساتھ۔ بعض حضرات 4 رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن نفل نماز 2 رکعت سے پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت ایک ساتھ نہیں۔ اس کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح آپ کو صلاۃ تسبیح کی نماز میں پڑھنا ہے 4 رکعت میں 300 مرتبہ، 300 ٹائم، ایک رکعت میں 75 مرتبہ، 75 ٹائم۔ تو کیسے ہوگی آپ کاؤنٹ کر لیں، میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ نماز کی نیت مان لیں، جیسے عام نمازوں کے لیے ہم نیت پڑھتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں میں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرح۔ تکبیر تحریمہ پڑھ لیں، اللہ اکبر۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو آپ پڑھنا چاہیے۔ آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورہ، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، وہ تلاوت کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع کریں، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوما، رکوع سے اٹھ کر جو کھڑے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوما۔ تو اس حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں کھڑے رہ کر۔ پھر سجدہ کریں، پہلے سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں نا، ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں پھر دوسرے سجدے کے لیے جاتے ہیں تو اس بیٹھک کو کہتے ہیں جلسہ، وہاں پر 10 مرتبہ۔ پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، ہو گئے 75 75۔ تو اسی طرح اب دوسری رکعت میں اٹھیں گے تو دوسری رکعت میں ہمیں ثنا پڑھنا نہیں ہے، دوسری رکعت میں ہم ثنا نہیں پڑھنا ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ تلاوت سے پہلے سورہ فاتحہ ضم سورہ کی تلاوت سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر باقی پورا اسی طریقے سے۔ تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ، 4 رکعت میں 300 مرتبہ۔ اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ صرف 15ویں شب شعبان کو ہی نہیں بلکہ وقت ادھر ادھر گزارنے کے لیے وقت آپ کو تلقین کی جاتی ہے کہ اس رات میں یہ نماز پڑھو۔ ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو اپنے چچا کو سکھایا تھا، اس نماز کے تعلق سے کہا تھا کہ اس نماز کو روزانہ پڑھا کرو تو تمام آفات و بلیات سے محفوظ و معمون رہ جاؤ گے۔ 5 وقت نماز کے علاوہ اس نماز کا اہتمام کرو۔ اگر نہیں ہو سکا ہفتے میں 1 مرتبہ، نہیں ہوا مہینے میں 1 مرتبہ، تب بھی نہیں ہوا سال میں 2 مرتبہ، تب بھی ممکن نہیں ہے سال میں 1 مرتبہ، کم سے کم سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جو صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کے نام ایصال کرتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھتی تب تک کہ اس کی مغفرت نہ کراؤں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ایمان والو، ایسی مقدس رات، ایسے متبرک ایام جب ہمیں ملتے ہیں تو اس کی قدردانی کرنا چاہیے۔ اس کو عام راتوں کی طرح جاگنے کی رات تصور کر کے ادھر ادھر گھومتے پھرنا، کھاتے پیتے ہوٹلوں پر، ڈبوں پر، گلی کوچوں میں زینت بنائے ہوئے رہنا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آج کی وہ رات ہے جو آج مغرب تک ہم نے جو عمل کیے نا، سارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں سارے اعمال۔ ہم کتنے بڑے پارسا ہیں، ہم کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب اعمال پہنچ چکے ہیں، اور ابھی اللہ رب العالمین فرشتوں کے سپرد کر رہا ہے وہ احکام جو آنے والے شعبان کی 15ویں شب تک کتنے پیدا ہوں گے، کتنے مریں گے، کیسے مریں گے، اور وہ کیا کیا کریں گے۔
اچھے عمل کریں گے، برے عمل کریں گے، یہ سب تقدیر لکھی گئی ہے، اب وہ فرشتوں کے سپرد کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس رات کو غنیمت جان کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب اعتراضات کرنے والے ہمیشہ کرتے ہیں صاحب یہ اب نہیں، پیارے آقا کے دور سے چلتے ہوئے آیا ہے اور قیامت کا میدان برپا ہونے تک یہ اعتراضات ہوتے رہیں گے۔ اب ان اعتراض کا جواب دیتے بیٹھے تو ہماری دن رات بیکار ہو جاتی۔ تو لہذا قبرستان جانا یہ بھی سنت رسول ہے، قبرستان جانا یہ سنت رسول ہے۔ بھائی صاحب آپ اور ہم کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے، لیکن کسی عالم کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں؟ بڑے پارسا ہے، ٹھہر سکتے ہیں؟ کوئی عالم کسی ولی کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتا؟ کوئی ولی کسی تبع تابعی کے مقابلے میں آ سکتا؟ کوئی تبع تابعی کے مقابلے میں آ سکتا؟ کوئی تابعی کوئی صحابی کے درجے میں آ سکتا؟ نہیں۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے حجرے میں نہیں پایا تو دیگر ازواج مطہرات کے حجروں پہ دروازوں پر دستک دیا، سب نے کہا کہ پیارے آقا نہیں ہیں۔ آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتی ہے باہر، گھر کے باہر نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ جنت البقیع کے قبرستان کی جانب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا نظر آ رہا ہے۔ بتاؤ اب جنت البقیع کے قبرستان میں کون ہے؟ جنت البقیع کے قبرستان میں کون ہے؟ پیارے آقا کے دور کی بات ہے، آج کی نہیں۔ صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ انبیاء کے بعد صحابہ ہیں جو اللہ کے انعام یافتگان بندے ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ ہیں جو جنتی ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے بعد جنت میں کوئی جائیں گے تو کون؟ صحابہ ہیں۔ اور ان صحابہ کے لیے نبی پاک نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان پر تاروں کے مانند ہے، جو ان کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ان کے دامن کو چھوڑ دے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ تو وہ صحابہ جنت البقیع کے قبرستان میں آرام کر رہے ہیں، اب انہیں مغفرت کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں مغفرت کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ ہمارے عام لوگوں میں اگر کوئی بندہ جو قرآن پاک کو حفظ کر رہا تھا، دوران حفظ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی فضیلت کتنی ہے پتہ آپ کو؟ بتایا جاتا ہے کہ اس حافظ قرآن جس نے ادھورا کیا اس وقت اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کو قبر میں اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا جو سارا قرآن اس کو یاد دلا دے گا، سارا قرآن اس کو یاد دلا دے گا۔ اور جس قبرستان میں حافظ دفن ہو اس حافظ قرآن کی فضیلت سن لیجئے ایمان والو، بتلا جاتا کہ اس کے سرہانے سے 40 خبر، اس کے پاؤں کی جانب سے 40 خبر، اس کے رائٹ سائڈ سے 40 خبر، اس کے لیفٹ سائڈ سے 40 خبر، کتنے ہوئے؟ 160 خبریں۔ تو جس قبرستان میں ایک حافظ ہو تو اس قبرستان کے 160 خبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، 160 خبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور یہ تو صحابہ ہیں جنت البقیع میں، وہاں کتنے صحابہ حفاظ تھے جو نبی کے قرآن کو سن سن کر اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ ایک تو خدا کے محبوب بندوں میں شمار، انعام یافتگان بندوں میں شمار، پھر حفاظ قرآن، اب انہیں مغفرت کی کیا ضرورت تھی؟ تو مطلب کیا ہے؟ ہم جیسے نادانوں کو، ہم جیسے نااہل کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع کے قبرستان بھجوا کر بتلا دیا کہ لوگوں جس کے حق میں جنت کی بشارت دے دی جائے، جو اللہ کا انعام یافتگار ہو، جب وہ دعا کا محتاج ہو سکتا ہے تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو جو اس سے بچ سکو گے؟ تو خدا را آج کی رات میں اہل قبور کی زیارت کرنا یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ میں نے جمعہ میں بھی کہا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہمیں قبرستان جانے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں ہم اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں پیسے پر، اولاد پر،
طاقت پر فلاں فلاں چیزوں پر اتراتے ہیں، جب تم قبرستان جاؤ گے تو احساس ہوگا کہ ایک دن ہمیں بھی اسی زمین کی آغوش میں، اسی 2 گز زمین میں آنا ہے، جہاں پر ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی باپ، ہمارے ہی دادا، ہمارے ہی نانا، ہمارے ہی دوست احباب جو ہمیں نوالے بنا بنا کر کھلایا کرتے تھے، آج وہی ہم پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یہ احساس کم طریقوں کو اجاگر کرنے کے لیے تمہیں اہل قبور کی دعوت، اہل قبور کی زیارت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے خدا را ایمان والو، اس رات کو غنیمت جانیں، جو رات کا حصہ بھی آپ کو مل رہا ہے زیارت قبور کے بعد، اس رات کو فجر تک اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزاریں۔ روزہ رکھنے کی اگر طاقت ہے تو روزہ رکھ لیں، ورنہ یہ آپ کی مرضی، کیونکہ نفل روزہ ہے مگر فضیلت بہت ہے، رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر آپ پورا دن سو جائیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل چھٹی کا بھی دن ہے، کوئی نوکری چاکری بھی جانا نہیں ہے، تو لہٰذا آرام کر لیں، رات کو عبادت میں گزاریں۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے، بیزارگی آ رہی ہے یا نفس بہکا رہا ہے، تو آپ گھر جا کر خاموشی سے سو جائیں، لیکن گلی کوچوں پہ، سڑکوں پر، ہوٹلوں، ڈبوں پر زینت بن کر گاڑیاں لے کر سڑکوں پر رسک نہ کریں۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ اس رات کو غنیمت جان لیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا